ایک لفظ تھا آپ کے پاس بسم اللہ کے موضوع پر آپ تقریر میں اضافہ کر رہے ہیں. مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. آپ نے آئیڈیا خاص کیا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے مسلمان بسم اللہ پڑھے. تو وہ کون کون سے شعبہ زندگی ہے جس میں ایک مومن کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے؟ سب سے پہلا مقام علم کا ہے. لہذا ہم نے علم کی بات کر لی. ہم نے کہا مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اگر آپ مبلغ ہیں، موضوع ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ علم. علم کے فریم آف ریفرنس میں ہم نے یہ اضافہ کیا سنت تکرار مفید کے ذریعے سے. اگر آپ مبلغ ہیں، اگر آپ مفسر ہیں، اگر آپ محقق ہیں، اگر آپ مدرس ہیں، یہ سارے کے سارے علم کے شعبے نا بھائی. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے سنت تکرار مفید کا استعمال. مبلغ، مفسر، محقق، مدرس، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ تقریر. اگر آپ مبلغ ہیں، اگر آپ مفسر ہیں، اگر آپ محقق ہیں، اگر آپ مدرس ہیں، تو تقریر سے پہلے بسم اللہ، گفتگو سے پہلے بسم اللہ، تبلیغ سے پہلے بسم اللہ، تمہید سے پہلے بسم اللہ، تحریر سے پہلے بسم اللہ، تحقیق سے پہلے بسم اللہ، تصنیف سے پہلے بسم اللہ، تعلیم سے پہلے بسم اللہ، تبلیغ سے پہلے بسم اللہ، تعلیم سے پہلے بسم اللہ، تفسیر سے پہلے بسم اللہ، تفہیم سے پہلے بسم اللہ. عزیزان من، اگر آپ تاجر ہیں، دوسرا جملہ اٹھائیں. علم کے بعد تجارت. حضور عالم ہے، صدیق تاجر ہے. ٹھیک ہے. مقام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دوسرا آئیڈیا لیا ایک لفظ سے. اگر آپ تاجر ہیں، اب اپنی معلومات کو سمونا ہے. اگر آپ تاجر ہیں تو تجارت، دانائے سبل، ختم رسول، مولائے کل، تاجدار مدینہ، فتح قرار سینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تاجر کا بڑا مقام ہے، تاجر کا بڑا اعزاز ہے، تاجر کا بڑا اجر ہے. کیونکہ ابو بکر تاجر ہے، عثمان تاجر ہے، عبد الرحمن بن عوف تاجر ہے. اب کیا کام کرنا ہے؟ اب جیسے یہ مبلغ کا کیا کام تھا تقریر سے پہلے، اب تاجر کا کام کیا کام ہے؟ اب وہ ہم نے جملے بنانے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا جملہ ہونا چاہیے؟ تاجر کی نسبت سے کیا جملہ ہونا چاہیے؟ تجارت کو اور بھی بات ہے. ابو بکر تاجر ہے، عثمان تاجر ہے، عبد الرحمن بن عوف تاجر ہے. چلے یہ ہم نے جملے منتخب کر لیے. اب دیکھیں صرف ایک لفظ ہمارے ذہن میں آیا، اس سے ہم نے کتنے جملے بنائے. اگر آپ تاجر ہیں تو جن کو تجارت، دانائے سکر، ختم رسول، مولائے کل، تاجدار مدینہ، وجہ قرار سینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تاجر کا بڑا مقام ہے، بڑا اعزاز ہے، بڑا اجر ہے. کیونکہ ابو بکر تاجر ہے، عثمان تاجر ہے، عبد الرحمن بن عوف تاجر ہے. تو پھر ایک مومن تاجر کا یہ فرض ہے کہ سفر تجارت سے پہلے بسم اللہ، خرید و فروخت سے پہلے بسم اللہ، ناپ توڑ سے پہلے بسم اللہ، دکانداری سے پہلے بسم اللہ، پبلک ڈیلنگ سے پہلے بسم اللہ. تو یہ اضافات کس طور پر ہوئے بھائی؟ سنت تکرار مفید سے. ابھی ہم کوئی آیت لے کر نہیں آئے، ابھی ہم کوئی حدیث لے کر نہیں آئے. اب یہ ہے کہ اس میں کیا آیت اور حدیث کے ذریعے سے اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں، اگر آپ مبلغ ہیں، اگر آپ مفسر ہیں، اگر آپ محقق ہیں، اگر آپ مدرس ہیں، تو آپ کا بڑا مقام ہے. علم کے اسلام میں بڑی فضیلت ہے. قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اب آیات علم کی فضیلت پر احادیث لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آیات اور احادیث آ جائیں گی اور اس سے ہم نے کیا نقطہ اخذ کرنا ہے؟ یہی. ٹھیک ہے. تو جب علم کی اس قدر فضیلت ہے تو پھر تقریر سے پہلے بسم اللہ، گفتگو سے پہلے بسم اللہ، تبلیغ سے پہلے بسم اللہ. اب یہاں اگر آپ تاجر ہیں تو تجارت، یہ ساری بات دانائے ابو بکر، ابو بکر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف تاجر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ٹھیک ہے ہمیں
تجارت کے حوالے سے کیا احکامات دیتے ہیں، احادیث میں نیک تاجر کے کیا فضائل بیان کیے گئے، وہ بیان کرنے کے بعد تو پھر ایک مومن تاجر کا یہ فرض ہے کہ سفر تجارت سے پہلے بسم اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ہم نے اضافے میں کیا کام کیا؟ پہلے صرف سنت تکرار مفید تھی بھائی، اب کیا ہے اس سے متعلق آیات اور احادیث بھی ہیں. سمجھ آ کے بات؟ اب آگے تیسرا جملہ دیکھو کیا ہے. محنت مزدوری آگے اسی کے اندر تجارت میں آگے. اب یہ ہے میدان جنگ میں ہتھیار اٹھائیں تو بسم اللہ. اب اس کے اوپر ٹائم پورا ہو گیا، اب آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. میدان جنگ میں ہتھیار اٹھائیں تو بسم اللہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اس کے اوپر کام کرنا ہے. کیسے کام کرنا ہے؟ جیسے یہ کام ہوا، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ قلم آ گیا تصنیف میں، علم میں آ گیا، آگے کتاب کے آگے. ٹھیک ہے، یہ میدان جنگ میں ہتھیار اٹھایا، اس کے آپ نے اس طرح سے جملے بنانے. پھر اس کے بعد غرض یہ کہ مسلمانوں کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو آئیے ہم بھی اپنے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں تاکہ ہمیں ان مقدس کلمات کی برکتیں حاصل ہوں. اب اس کے بعد نا ہم نے جملوں میں اضافہ کرنا ہے تاکہ ہمیں ان مقدس کلمات کی برکتیں حاصل ہوں، تاکہ ہمیں ایک جملہ اپنی طرف سے بنائیں. اللہ کا قرب نصیب ہو، تاکہ ہمیں بسم اللہ کے وہ تمام فضائل حاصل ہو جائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں بیان فرمائے ہیں، جن کو محدثین نے ذکر کیا ہے، جن کو مفسرین نے ذکر کیا ہے، جن کو اس امت کے علماء نے ذکر کیا ہے، جن کو اس امت کے زعماء نے ذکر کیا ہے، جن کو اس امت کے شہزادوں نے ذکر کیا ہے، جبال علم نے ذکر کیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بھائی اضافہ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ کوئی مشکل بات ہے؟ بات آسان ہے، بتائے گا کوئی نہیں. جناب 9 بج گئے ہیں، 5 منٹ کوئی سوال تو کر لیں. دیکھیں اس کورس کے اندر آپ کا وقت تو نہیں ضائع ہوتا، فائدہ ہو رہا ہے آپ لوگ کو. ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا 1 منٹ بھی ضائع ہو، اس لیے میں نہ آپ کو قصے سناتا ہوں، نہ آپ کو کہانیاں سناتا ہوں، نہ آپ کو لطیفے سناتا ہوں. پوائنٹ جو سیکھنے سکھانے کی بات ہے، جس کے ذریعے سے ہماری معلومات میں اضافہ ہو، ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارے کام میں اضافہ ہو، میں آپ کو ساری چیزیں وہ پڑھا رہا ہوں. سوال کریں.